علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام اور اسلامی بھائیوں، آج کے اس درس کا عنوان ہے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، برکت، فائدہ اور نعمت۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ معمولی سی زبان کی حرکت دینے سے اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنے سے جو ثواب، جو برکت، جو نعمت انسان بآسانی انسان بآسانی حاصل کر سکتا ہے، یا تو نہ جاننے کی وجہ سے، یا جہالت اور نادانی کی وجہ سے، یا سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے اس برکت کو، اس فضیلت کو، اس ثواب کو اور اس حفاظت کو چھوڑ دیتا ہے۔ بسم اللہ، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، اس میں بہت بڑی حفاظت ہے اور اس کی بہت بڑی فضیلت اور ثواب بھی آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ بسم اللہ ہر قرآن کے ہر سورہ کی آیت نہیں ہے۔ بسم اللہ قرآن کے ہر سورہ کے شروع میں لکھا ہے، لیکن ہر سورہ کی آیت نہیں، بلکہ بسم اللہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کا ایک حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورہ کا حصہ نہیں، آیت نہیں، بلکہ سورہ نمل آیت نمبر 30 کی آیت کا ایک حصہ انہ من سلیمان، یہ سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ نمل کی آیت کا ایک حصہ، اور ہر آیت کا ہر سورہ کا یہ حصہ نہیں ہے۔ قرآن و حدیث شریف کے اندر اس کی بڑی ساری فضیلتیں، بڑی ساری برکتیں آئی ہیں، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بسم اللہ کہنا کچھ جگہوں پر فرض اور واجب ہے، اور ساری جگہوں پر کہنا، بسم اللہ کہنا مستحب، پسندیدہ عمل ہے۔ بلکہ یہ سمجھ لیجئے کہ بسم اللہ جو بھولا کوئی کسی بھی کام میں، بسم اللہ جو بھولا کوئی، اس نے ساری برکت کھوئی، اس نے ساری حفاظت کھوئی۔ بسم اللہ کہنے سے جو اجر و ثواب اللہ کے ہاں ملے گا، اس اجر و ثواب کو اس کو رائے گا اور برباد کر دے گا۔ کوئی بھی کام، یہاں تک کہ اگر ٹوائلٹ میں جانا ہے تب بھی بسم اللہ داخل ہونے سے پہلے، یہاں تک کہ بیوی کے پاس، وہاں بھی بسم اللہ۔ اگر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ہر چار جانب سے مکمل طریقے سے اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اللہ کی نگرانی میں آ جائے، انسانوں کے شر سے،
اور جناتوں اور شیطانوں کے شر سے، کیڑوں اور مکوڑوں کے شر سے، چیونٹی سانپ بچھو کے شر سے۔ تو کوئی بھی کام کرے، کوئی بھی جگہ جا کے بیٹھے، بسم اللہ ہے، بڑا مختصر، بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور الحمدللہ یہ جتنی ہی برکت والا، حفاظت والا ہے، اتنا ہی آسان ہے، سب کو یاد ہے۔ یہاں تک کہ سعودی عرب میں رہنے والے بہت سارے غیر مسلموں کی بھی عادت پڑ گئی، پڑ گئی کہ نہیں پڑ گئی؟ بہت سارے غیر مسلموں کی بھی عادت پڑ گئی ہے۔ ان مسلمانوں کے ساتھ میں رہتے رہتے جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، ہر طرح کی نعمت۔ کیوں؟ کیونکہ بندہ اس میں کام شروع کرنے سے پہلے اللہ کی وحدانیت کی دہائی دیتا ہے اور اللہ کا نام یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور بالکل اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے سارے معاملات کو کر کے اللہ پر مکمل بھروسہ کر کے کام کو شروع کرتا ہے۔ بسم اللہ کا معنی ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، اللہ۔ اور جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو اللہ کی عظمت اس کے دلوں میں بیٹھی ہوتی، ورنہ نہیں لیتا، کام کرنے جا رہا بھائی۔ بندہ جب اللہ کے نام لیتا ہے تو یہ جانتا ہے بندہ کہ یہ اللہ ہی پورا کر سکتا ہے اور مکمل کر سکتا ہے۔ الرحمن الرحیم کہا تو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے۔ کیا ہے؟ بڑا ہی مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بسم اللہ کی خصوصیت ہے میرے بھائیو ساتھ۔ یہ درس لینے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ایک تو لوگوں کو تعلیم دینا کہ بھائی ہر کام شروع کرنے سے پہلے تمہارے نبی نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم کام شروع کرنے سے پہلے اپنے اللہ کا ذکر کر لو، اپنے اللہ کا نام لے لو، اور ہر طرح کی برکت جتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں مقدر اور پوشیدہ رکھا ہے جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آج غیر مسلموں کو طور طریقے پر چل کر یا دین اور عقیدے کے اندر نادانی کو جیسے غیر مسلم جب کوئی کام کرتا کہتا ہے جے رام کی، کہتا کہ نہیں کہتا؟ ایسے بہت سارے مسلمان کام شروع کرنے سے پہلے غیر اللہ کا نام لیتے ہیں۔ یا علی، بیٹھے کلاڑی اٹھائے یا علی، ہے کہ نہیں ہے؟ غیر اللہ کا نام بہت سارے لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ ارے غوث کہنے میں لوگ ناراض ہو جائیں گے، ہو سکتا ہے علی کہنے میں تھوڑا سا کم ناراض ہو۔ یا خواجہ بھی کہتے ہیں، یا فلاں ولی بھی کہتے ہیں، بہت سارے یا محمد بھی کہتے ہیں، بہت سارے یا جبریل کہتے ہیں، اور یہ کہنا اس طریقے سے گویا ان سے مدد کی آس لگانا ہے۔ ہم بسم اللہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد کی آس اور امید لگا کر کے، اللہ کے نام کو ذکر کر کے، اور یہ بھول جاتے ہیں سب سے بڑا اللہ اور سب سے پیارا نام اللہ، سب سے محبوب نام اللہ، جو نام کسی مخلوق کو دیا نہیں جا سکتا۔ تو میرے بھائیو ساتھیو، ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ، اور اس کے اندر جو برکتیں ہیں، جو اہمیتیں ہیں، چند اس طریقے سے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، یہاں تک کہ اصغر صاحب کو مشین میں سوئی کے اندر دھاگا ڈالنا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ قینچی اٹھا کے کہنا، کیا کہنا چاہیے؟ بڑا کام ہو یا چھوٹا کام، دروازہ کھولنا ہے، کیا چابی ڈالنے کے بعد، چابی ڈالنے سے پہلے، ڈالنے سے پہلے ہے نا؟
بقالے کا ڈور کھولنا ہے، بسم اللہ، سینٹر کا دروازہ کھولنا ہے، بسم اللہ، عبد القدیر کو یہ موبائل لگانا ہے، بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرو بھائی، اللہ کے نام۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا نام لیا جائے گا اللہ پر ایمان اور یقین کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر اور برکت پیدا کر دے گا۔ بسم اللہ کے اجر و ثواب یا فضیلت میں ایک حدیث سنیے، جو آدمی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ کس میں آ جائے گا؟ اللہ کی رکھوالی میں آ جائے گا، اللہ کی نگرانی میں آ جائے گا، اللہ کی رکشا اور حفاظت۔ گویا بسم اللہ کے ذریعے بندہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کے آگے کوئی سر، ہاں اتنا ہی جتنا اللہ چاہے گا یا نہیں۔ تو اپنی حفاظت کرنے کا، اپنی نگرانی کرنے کا، اپنے لیے رکھوالا متعین کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ کیا ہے میرے بھائیو؟ بسم اللہ۔ نہا کے آئے، روم کا دروازہ کھولے، بسم اللہ، کپڑا پہننے لگے، بسم اللہ۔ اللہ دلیل اس کی ہے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنے گا، کہ جس شخص نے روزانہ صبح اور شام، صبح یعنی فجر کے بعد اور شام یعنی عصر کے بعد یا مغرب کے بعد، جس شخص نے ڈیلی صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، جس نے یہ دعا پڑھی، کون سی دعا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس دعا کے شروع میں سب سے پہلے کیا ہے؟ بسم اللہ۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ یہ بھی کہا جیسا اللہ الذی، وہ اللہ جو نقصان وغیرہ، لیکن سب سے پہلے کیا کہا گیا؟ بسم اللہ۔ اگر کسی نے یہ دعا 3 بار پڑھ لی، جس کی شروعات کس سے ہے؟ بسم اللہ سے، تو اسے کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ اور یقین رکھو، جو ایمان کے ساتھ اس دعا کے اندر موجود چیز پر یقین کے ساتھ یہ دعا پڑھ لے گا، تو انشاءاللہ العزیز بہت ساری اچانک آ جانے والی مصیبت، زمینی اور آسمانی مصیبت، سماجی اور ملکی مصیبت سے بھی انشاءاللہ العزیز محفوظ رہے گا۔ فجر کے بعد 3 بار کہہ لیا، اور کب کہہ لیا؟ میں نے کہتا اللہ کے رسول لم یضرہ شیء، تو اس کو کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی بھی چیز۔ یقین اللہ کے رسول کی بات، اللہ کے رسول نے کہا کوئی بھی چیز، ہمیں پہلے یقین ہونا، تجربہ نہیں، ہمیں پہلے کیا ہو اس بات پر یقین ہو، کوئی بھی چیز نقصان اسے نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا۔ گویا اس دعا کے شروع میں سب سے پہلے کس کا نام کیا ہے؟ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، یہ بسم اللہ کی برکت ہے۔ اب آپ ہر چیز سے حفاظت چاہتے ہو تو فجر کے بعد 3 بار یہ دعا پڑھ لو۔ ہاں ایک سوال اور آتا ہے، فجر نہیں پڑھیں گے یہ دعا پڑھ لیں گے، کیا رائے ہے آپ لوگوں کی؟ فجر نہیں پڑھیں گے یہ دعا پڑھ لے، کیا کافر بھی یہ دعا پڑھ لے تو محفوظ ہوتا؟ اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے صبح کا ایک خاص وقت، تو یہ بسم اللہ کی دوسری بسم اللہ کی فضیلت اور فائدہ، جو شخص ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لے گا تو وہ شیطان کی زیادتی سے، قہر سے محفوظ ہو جائے گا۔
شیطان کی زیادتی سے اور اس کے قہر سے، اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں کون؟ جو ہر کام شروع کرنے سے پہلے یا جو کام شروع کیا بسم اللہ کہہ لیا، شیطان۔ میرے بھائی اس کا خیال رکھو۔ ایک تو اللہ کے رسول کی حدیث میں لے کر کے آیا ہوں، ایمان ہمارا ہونا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کی عبادت کے طور پر اس کی ہمیں عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقل تعس الشیطان، یہ مت کہو شیطان ہلاک ہو گیا ہے، شیطان ہلاک ہو گیا، یا شیطان ہار گیا، یا شیطان برباد، یہ مت کہو، کیونکہ جب تم یہ بات کہتے ہو تو شیطان پھول جاتا ہے گھمنڈ، اور لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں، لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں، میں پچھاڑ لے گیا شیطان کو۔ اب شیطان پھول کے لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں، تبھی تو کہا نا لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ بلکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قل بسم اللہ، بلکہ کیا کہو؟ بسم اللہ، فَإِنَّهُ يَصْغُرُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الدُّرِ، جب تم کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیتے ہو، یا جب بھی تم بسم اللہ کہہ تو شیطان پھولنے کے بجائے، بڑا پن ہونے کے بجائے چھوٹا ہوتا جاتا ہے، چھوٹا ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مکھی کے تلے چھوٹا ہو جاتا ہے، کیوں وہ ذلیل ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ اب تو آپ نے بسم اللہ کہہ لیا، گیا وہ ہار گیا، وہ ہلاک ہو گیا، وہ برباد ہو گیا، اس کی بس نہیں چل سکتی، اس کا شر آپ کو نہیں پہنچ سکتا۔ ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور نہیں گیا شیطان مجھے بہت بڑا میں پچھاڑ لے گیا، ہاں لوگ مجھ سے ڈرتے تھے، گھبرائے ہوئے تھے کام کرنے سے پہلے، یہ مت کہو شیطان ہلاک و برباد ہو گیا، ہار گیا، پیچھے، بلکہ کیا کہہ لو کوئی کام کرنے سے پہلے؟ بسم اللہ۔ جب تم بسم اللہ کر کے ڈھکن کھولے تو شیطان چھوٹا ہوتا ہوتا یہاں تک کہ مکھی ہوا۔ یہ بسم اللہ کی برکت ہے، بسم اللہ جو بھولا کوئی اسے ساری برکت کو۔ یہ البانی صاحب نے اس بات کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہو، ذرا غور سے سنیے بھائی، ذرا ادھر ہی تاکہ کیجئے، ایک ہی گھنٹہ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گورے چہرے کو دیکھتے رہا۔ کلاس میں میرے بھائیوں ایسا بیٹھیے کہ استاذ کو یہ احساس نہ ہو کہ وہ لاپرواہی سے بیٹھا ہوا ہے، اور آپ کے پاس نہیں، اگر دل لگتا ہے تو چلو کھانا کھاؤ، بھاگو، کیا رائے ہے؟ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا جب کوئی آدمی اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے اور داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت کیا کہہ لیتا ہے؟ یاد رکھو، جب گھر میں داخل ہوتا ہے تو جیسے ڈور کھولا بھی، پکڑا، بسم اللہ کہا، کھانا کھانے بیٹھا، فریج سے نکال کر کچھ پینے کے لیے بیٹھا، بسم اللہ کہا۔ اب شیطان بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء ہاہنا، چلو بھاگو یہاں سے، شیطان لوگ بھاگو یہاں سے، نہ یہاں بیٹھنے کے لیے چارپائی ملے گی گھر میں، نہ کرسی ملے گی، نہ سونے کا بستر ملے گا، اور کھانے پہ بسم اللہ کر لیا بھوکے مر جاؤ گے، ادھر کھانا بھی نہیں ملے گا۔ بسم اللہ آپ نے کہا، دروازہ کھولنے سے پہلے چابی نکالے، ڈالے بسم اللہ، تھک گئے، پریشان ہو گئے، 1,00,000 2 لاکھ خرچ کرنا پڑا، اور کتنے بڑے شرس کو، کتنے بڑے ہلاکت اور بربادی کے ذریعے کو آپ نے اپنے گھر سے بھگا دیا۔ تصور تو کیجئے، شیطان جو پاخانے کے راستے سے گھس سکتا تھا ویسے بھی گھس سکتا تھا، بہت سارے وسوسے لا سکتا تھا، بہت سارے گھر میں گھستے ہوئے ہنگامہ کرا سکتا تھا۔ شاید ہمارے گھر میں گھسے اور جو ہے جمعہ پڑھ کر کے آئے اور بسم اللہ دروازے کا نہیں کھلا، اندر گئے، بیوی کسی حال میں بگڑ گئے، ہو گیا مار پڑا، طلاق طلاق طلاق۔ آپ نے بسم اللہ کر لیا، بسم اللہ بسم اللہ، بھگا دیا آپ نے شیطان کو۔ کھانے پہ بیٹھے، پانی پینے کے لیے گئے، چاکلیٹ کھانے کے لیے، دوا کھا رہے ہیں، آپ نے کہا بسم اللہ، شیطان کہتا یہاں میں ہار گیا، یہاں میں پست ہو گیا،
یہاں میں ذلیل ہو گیا، یہاں میں رسوا ہو گیا، یہاں میں برباد ہو گیا. کہتا اپنا یہاں کھانے کے لیے کوئی سامان ہے اور نہ سونے کے لیے داخل. وَإِن دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ. اور اگر آدمی اپنے گھر میں داخل ہوا اور داخل ہوتے وقت پرویش کرتے تو اس نے اللہ کا نام یعنی بسم اللہ نہیں کہا تو شیطان کہتا ہے بستر مل گیا. گھر میں سونے کی جگہ بنا پیسہ کرائے دیے ہوئے اصغر صاحب، بنا کرائے کے مکان مل گیا، بنا محنت کے مکان. اب یہاں تو میں سو سکتا ہوں. دیکھیے ذرا حدیث پر غور کیجیے، خالی بسم اللہ آپ نے کہا یقین کر کے، کتنے بڑے شر کو آپ نے بھگا دیا، کتنے بڑی برائی کو اپنے گھر سے بھگا دیا کہ نہیں بھگا دیا. اور یہی بسم اللہ آپ چھوڑ دیے، کتنا بڑا طوفان بدتمیزی شر اور فساد اپنے گھر میں لا کے اپنے بغل ہی میں بٹھا دیے. ہے کہ نہیں؟ بیویوں کو بھی بہکا سکتا ہے، بچیوں کو بھی بہکا سکتا ہے، لڑکوں بھی بہکا، لڑکوں کو ڈھکیل سکتا ہے چارپائی سے، رات میں چونکا سکتا ہے، آپ کو ڈرا سکتا ہے رات میں کسی بھی انداز سے. ہے کہ نہیں؟ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ شیطان کہتے ہیں چلو آؤ، سونے کی جگہ مل گئی. اور اگر اس نے کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کہا تو کہا اب کھانا بھی مل گیا، اب اور موٹے ہو جاؤ، بنی آدم کو بہکانے کے لیے اور موٹے ہو جاؤ. تو یہ بسم اللہ کی برکت اور فضل. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ گھر کی مثال ہے، ہر کام شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ کر لیا، شیطان آپ سے بھاگ گیا، وہ ہلاک برباد ہو گیا، ذلیل و خوار ہو گیا. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو شریعت کا مزاج، اللہ کے رسول فرماتا لو ان احدکم اذا اتا اہلہ فقال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضى بینہما ولم یضرہ. یہ صحیح بخاری کی روایت کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سمجھانا پڑے گا کھول کے. جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس آئے تو وہ یہ کہے بسم اللہ. میں شروع کر رہا ہوں کس کے نام سے؟ وہاں بھی ہے، یعنی شروع کرنے سے پہلے جس لیے آپ آئے ہیں، یہ نہیں کہ شروع کر دیا تب، شروع کرنے سے پہلے کیا کہے وہ؟ ذرا غور کیجئے گا حدیث پر. بسم اللہ کہا، پھر یہ کہہ لیا اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں شیطان سے بچا لے، وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی شیطان سے بچا لے جو اس کام کے بعد تو ہمیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس اپنی بیوی کے بعد جو اس بار آیا، اگر اسی میں اللہ نے فیصلہ کر رکھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی تو شیطان اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو وہاں بھی بسم اللہ سب سے پہلے کیا شروع کیا گیا. آگے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آدمی جب اپنے بیوی کے پاس آئے تو کہا اللہم جنبنا الشیطان، یہ نہیں، بسم اللہ کہا. پہلے کیا کہا ہے؟ بسم اللہ. اور اگر نہیں کیے تو آپ سے زیادہ محنت شیطان کا نام رکھا اور مجھ سے سن لیجیے، تب جو پیدا ہوگا کیسا ہوگا؟ شیطان ہی ہوگا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولانا میں اپنے لڑکے کے لیے بہت دعا کرتا ہوں اور بسم اللہ کر کے میں اپنے بچوں کے ساتھ، لیکن بڑا شیطان. نے کہا بسم اللہ کہتے تو اتنا بڑا نکلا، میں تو اور بڑا نکلتا. یہ ادب دیکھیے، دیکھا جائے تو اس وقت انسان خواہشات میں ہوتا ہے، ایسے حالت میں ہوتا ہے، اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو ہمارے دماغی تصور کے حساب سے وہ گندا کام کرنے جائے، وہ اس طرح گندا نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کے رسول نے کیا سکھایا؟ بسم اللہ. اپنی بیوی، اپنے آپ کو، اور اس عمل سے جو اللہ لڑکا اور لڑکی دے گا اس کو شیطان سے بچانے کے لیے کیا کہہ لو. لیکن اصغر صاحب کو یاد نہیں ہے، یاد کرو اللہ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ بسم اللہ کی برکت ہے میرے بھائیو ساتھ.
کھاتے وقت جیسا کہ حدیث میں آ چکا، کھاتے وقت اگر آدمی بسم اللہ کر لے اور تھوڑا بھی کھانا ہو تو سارے لوگوں کے لیے کافی ہوگا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 6 صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ کہتے ہیں صحابہ کے ساتھ کہ اتنے میں ایک بدو بھوکا پیاسا دیہاتی آیا اور 2 لقمے کھانے آئے، گھچا گھچا، ادھر سے بھی ادھر سے، دونوں ہاتھ سے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو اب کھانا 2 بھرنے لگا نا، تو کافی نہیں ہوا سر 6 کے لیے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ دیہاتی جو آیا تھا اگر یہ بسم اللہ کہہ لیتا ہوتا تو اتنا کھانا تم سارے لوگوں کے لیے کافی ہوتا۔ فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ، جب بھی تم میں سے کوئی کھائے، چاہے اکیلے اور چاہے ایک صحن میں کئی لوگ، تو کیا کہہ لے؟ تم میں سے کھائے تو بسم اللہ کہہ لے۔ شروع کرنے سے پہلے کیا کہہ لے؟ عادت ڈالو میرے بھائیوں، کھانے سے پہلے مندو کیا کہیں گے؟ یا علی کھانے سے بیٹھے مرغی سید بھائی آپ اچھی نہیں لائے، ارے وہ چھوڑ یار بسم اللہ کہہ لے، ہے نا؟ کھانے سے پہلے آپ بھوک لگی آئے، ارے بھائی بیوی محترمہ دال تو لے آؤ، نہیں بھائی اس سے پہلے بسم اللہ کہہ لے۔ ہے اکثر لوگ بھول جاتے کہ نہیں بھول جاتے، بلکہ اس کا خیال ہی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، برکت چلی گئی کہ نہیں چلی گئی؟ شیطان بھی ساتھ میں کھا رہا کہ نہیں؟ معلوم نہیں کیسا شیطان ہے، بدبودار ہے، کیا ہے کیا ہے، اور وہ ہمارا کھلا ہوا دشمن تندرست ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ صرف بسم اللہ آپ نے کہا، کتنا تھا کہ صرف بسم اللہ، بسم اللہ، بسم اللہ، اتنے پانی میں پیاس مٹ جائے گی، اتنے پانی میں پیاس مٹ جائے گی، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اور برکت ہر بیماری سے بچا، ہر بے برکتی سے بچاؤ، ہر چیز سے بچا مل گئی کہ نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی کھانا شروع کر دیا اور بسم اللہ بھول گیا، بیچ میں یاد آیا 2 لقمہ بچا ہے، یار پیٹ نہیں بھر رہا، کیا میں بسم اللہ بھول گیا؟ کیا بسم اللہ بھول گیا؟ فَلْيَقُلْ، تب ابو یہ کہے بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی میں اللہ کے نام سے پہلے سے بھی شروع اور آخر۔ یہ ہے بسم اللہ کی برکت اور فضل۔ بسم اللہ یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے، بسم اللہ یہ بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جبریل، اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے؟ ہمارے رسول بیمار ہوئے، اور رسول کا بیمار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول بشر ہے، رسول آدمی ہے، لیکن آدمیوں میں بشر میں آپ رسول ہیں، سب سے اونچا ہے، آپ رسول ہیں۔ دوسری بات اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہی علام الغیوب ہے، دوسرے صحابہ نہیں جان پائے کہ ہمارے رسول بیمار ہیں، اللہ جانا، اللہ ہی غیب کو جاننے والا۔ اللہ کی رحمت رسول کے ساتھ دیکھے جبریل جاؤ ہمارا رسول بیمار ہے، اسے ایک تعلیم دے کر کے آؤ جس تعلیم کو وہ اپنی ساری امت تک پہنچائے اور بیماری سے ہر امت کو شفا۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو، جبریل کہا کہاں طبیعت ناساز ہے، میں بیمار ہوں۔ اعلیٰ تو حضرت جبریل نے کہا بسم اللہ، کیا سب سے پہلے کہا؟ بسم اللہ ارقیک، میں تمہاری اللہ کے نام سے تمہاری جھاڑ پھونک کر رہا ہوں، من کل شیء یؤذیک، ہر وہ چیز سے جس سے تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، ہر نظر بد کے شر سے، ہر حسد کے شر سے، حاسد کے شر سے، اللہ علیہ دعا یہ پڑھی تھی بسم اللہ ارقیک،
من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ حضرت جبریل نے دعا پڑھی، جس میں آخر میں بھی بسم اللہ کہا۔ جبریل کو کس نے بھیجا تھا؟ کس نے سکھایا تھا؟ جھاڑ پھونک کا طریقہ، اس دعا سے جھاڑ پھونک کرو، اور جھاڑ پھونک میں دعا کرنے میں سب سے پہلے کیا کہو؟ اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی بیمار پر اس طرح کے یقین کر کے پڑھے تو انشاءاللہ العزیز اس کی بیماری دو طرح سے جاتی ہے۔ ایک تو بیماری فوراً ختم ہو جائے، یا بیماری سے جب انسان بڑا بیاکل اور پریشان تھا، نفسیاتی طور پر اس کی پریشانی ڈاکٹر صاحب دور ہو جائے۔ سر میں درد اتنا ہے جتنا پہلے تھا، لیکن نفسیاتی طور پر، دماغی طور پر، ذہنی طور پر انسان ہلکا پن محسوس۔ اور میرے بھائی یقین رکھو، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کلام پر یقین رکھو کہ فوراً راحت مل جاتی ہے، فوراً سکون مل جاتا ہے، فوراً بیماری ظاہری اور باطنی ہر انداز۔ اللہ کے رسول نے تو بعض موقع پر اس طرح کی بہت ساری دعا کہ اگر موت مقدر نہیں ہے تو ساری بیماری سے نجات مل جائے گی۔ اللہ کے رسول اسی دعا کو پڑھ کے کرتے تھے۔ دیکھیے، جب انسان بسم اللہ کہہ لیتا ہے تو جنات اور آدمی کے شرمگاہ کے بیچ، شیطان اور آدمی کے شرمگاہ کے بیچ دیوار پردہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ شیطان آپ کا شرمگاہ نہیں دیکھ سکتا، اور دیکھ سکتا کہ نہیں، پانی میں گھس کے بھی دیکھ سکتا، لیکن بسم اللہ کہہ لیا تو شیطان اور آدمی کے شرمگاہ کے بیچ ایک پردہ کھڑا ہو جاتا ہے رب رحمان و رحیم کی طرف سے، اور شیطان بھی آپ کی شرمگاہ کو نہیں دے سکتا۔ سنو حدیث، اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا ستر ما بین الجن و عورات بنی آدم اذا دخل الخلاء ان یقول بسم اللہ۔ آپ کپڑا پہنے تھے تو کوئی نہیں دے سکتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں دے سکتا، سیسی کیمرہ بھی شاید کپڑا پہنے تھے، لیکن جب پاخانے میں گئے تو کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے؟ جب بیوی کے پاس گئے تو ایک دوسرے کے لیے کھولیں گے کہ نہیں کھولیں گے؟ لیکن جیسے ہی آپ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنات اور آدم کی اولاد کی شرمگاہ کے درمیان پردہ ہو جائے گا، جب آدمی پاخانہ میں داخل ہو تو بسم اللہ کہہ لے۔ بسم اللہ کہہ لیا، وہاں چاہے اگر تو کھول کے پورا بیٹھے، لنگی ٹانگ دے، پیٹرون ٹانگ دے، پھر بھی شیطان۔ اور بھائی آدمی دیکھے گا تو اتنا نقصان نہیں پہنچا پائے گا جتنا شیطان دیکھے گا تو نقصان پہنچا لے گا۔ سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ بات کو سمجھیے، آدمی دیکھے تو شاید اتنا نقصان نہ پہنچا پائے جتنا شیطان دیکھے تو ہمیں نقصان پہنچا دے۔ پاخانے میں جا رہے ہیں، دروازہ کھولے، ہے نا، اس داخل ہونے سے پہلے ہم نے کہا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبث، بھاگا شیطان وہاں سے، جبکہ وہ شیطان کا گھر ہے۔ شیطان زیادہ گندی اور غلاظت کی جگہوں پر رہتا ہے، چاہے جتنا فائن سے اور کلورکس سے آپ حمام کو دھلے، مچا مچ رکھے، چکنا صاف ستھرا رکھے ماربل کے حمام کے ماربل کو، پھر بھی شیطان وہاں۔ اور جیسے آپ گئے دروازہ کھولنے سے پہلے، قدم داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، فوراً بھاگتا ہے اپنا گھر، اپنی محبوب جگہ چھوڑ کر۔ یہ بسم اللہ کی طاقت، رک ہی نہیں سکتا ہے، رک ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، یقین رکھو، ایک آدمی پر شیطان سوار ہے، آؤ باؤ بکرا، آپ نے کہا بسم اللہ، گھبرا جائے گا شیطان، اب وہ نکلنے کا چکر لگائے گا، بھاگنے کا، کدھر سے بھاگے؟ یہ بسم اللہ، یہ بسم اللہ ہے میرے بھائیوں ساتھی۔ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا کہ وضو سے کرنے سے پہلے بسم اللہ کر لیا کرو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا افضل ہے، بہتر ہے۔ اللہ کے رسول بسم اللہ کی تاکید کرتے ہوئے کہا لا صلاۃ لمن لم وضوء لہ، اس آدمی کی نماز نہیں ہوگی جس نے وضو نہیں کیا، ولا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ، اور اس آدمی کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ نہیں کہا۔ بنا وضو کے
اور بنا بسم اللہ کے، اس لیے علماء نے کہا ہے کہ وضو کے وقت بسم اللہ کہنا افضل، بہتر وضو بسم اللہ کہنا، جیسے شروع کیا بسم اللہ، غسل کرنے جائے داخل ہوئے بسم اللہ، گھر سے نکلتے وقت لاک تالا لگاؤ، انسانی چور تو نہیں آئے گا لیکن شیطان آ کے چوری کر سکتا ہے، ہاں جہاں رکھتے ہو کارپیٹ کے نیچے نا، تھیلی میں رکھے بسم اللہ گانٹ کر کے نیچے ڈال دیا، شیطان نہیں چوری کر سکتا، شیطان چوری نہیں کر سکتا، نقصان نہیں پہنچا۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من قال اذا خرج من بیتی بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، گھر سے نکلتے وقت، دکان سے نکلتے وقت جس نے یہ پڑھ لیا بسم اللہ، کیا کہا پہلے؟ ہر جگہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو دیکھو، میں دعاؤں کو لایا ہوں، ساری دعا میں سب سے پہلے عبدالقدیر کس چیز کا ذکر ہے؟ بسم اللہ۔ ہمارے سینٹر میں ایک شیخ ہیں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، واقعی بڑے پابند، بڑے پابند، اور کون سی ایسی مہلک بیماری نہیں ہے جو ان کے جسم میں نہ ہو، اور سب سے چست رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ کون سی ایسی مہلک جو کہتے ہیں جس کو شوگر، بلڈ پریشر، سانس، حساسیہ، ہارٹ، پیشاب، ہاں پھر بھی الحمدللہ چلتے۔ تو جیسے کبھی کبھی مجھے مذاق کرنا پڑتا کہ آج انجیکشن لگوا کے آئے ہو کیا، ہر چیز، ہر چیز۔ اب آپ ذرا سوچئے، بیوی کے پاس گیا تب بھی بسم اللہ، تو اللہ کے رسول نے کہا جو اپنے گھر سے نکلے اور یہ کہہ لے بسم اللہ، میں نکل رہا ہوں کس کے نام سے، نکلنے کی شروعات کس کے نام سے کرتا ہوں؟ توکلت علی اللہ، میں اللہ پہ بھروسہ، گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کے بھروسے پہ، ہاں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، گھر کے سامان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کا نام لے کر کے، نکلنے کی شروعات اللہ کا نام لے، اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر طرح کی طاقت اللہ کے ذریعے، اس گھر کی حفاظت، اس گھر کی رکھوالی کی طاقت کس ذریعے؟ اللہ کے رسول اکرم سے فرماتا ہے جو آدمی یہ کہہ لے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پیغام بھی اس کے پاس بھیجا جاتا ہے، اقیت، جا بچ گیا، ہر چور ڈکیت بدماش سے تو بچ گیا، وَتَنَحَّ عَنْهُ الشَّيْطَانِ، جیسے وہ یہ دعا پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جیسے پڑھ کے گھر سے نکلتا، جس راستے سے گزرتا ہے میرے بھائیو، شیطان ہٹتا چلا جاتا ہے۔ شیطان جیسے ہنستے نکلتے تو پادتا ہوا بھاگتا تھا۔ آپ گھر سے نکلے بسم اللہ، بسم اللہ، سب سے پہلے کیا کہا؟ بسم اللہ، توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، لا حول ولا قوت، ہر طرح کی طاقت اللہ تعالیٰ کی۔ پہلی بات پیغام آپ کے لیے آتا ہے، اقید، جا بچ گیا، محفوظ رہے گا، وَتَنَحَّ عَنْهُ الشَّيْطَانِ، اور جدھر جاتا شیطان راستہ چھوڑتے ہوئے اس کے لیے بھاگتا چاہے رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، شیطان سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، انسانوں سے بچنے کی تدبیریں، انسان لاٹھی لے کے چلتا ہے، ڈنڈا لے کے چلتا ہے، آواز کرتے ہوئے چلتا ہے کہ کوئی چور ہو تو بھاگ جائے، لیکن شیطان، یہ دعا پڑھ لیجیے شیطان کے حملے سے۔ اور ببلو کس سے زیادہ ڈرتے ہو، انسان سے کہ شیطان سے؟ ہاں انسانی فطرت ہو گئی ہے، صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔ تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہو گیا وقت، سید صاحب نے ہری جھنڈی دکھا دی، حالانکہ بہت ساری لال جھنڈی دکھا دی، بہت ساری باتیں تھیں۔ تو میرے بھائیوں، سننے میں تو بڑا آسان ہے کہ ہمیں تو یاد ہے کون سا یہ درس ہوا، لیکن یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کریں، ہر کام شروع کرنے سے، ہر طرح کے شر و فساد سے محفوظ ہو جائیں گے، ہر طرح کی برکت، رحمت، حفاظت ہمیں میسر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں تک کہ سونے چلے بستر پر، سونے چلے بستر، چارپائی پہ آئے، بسم اللہ کر کے جھاڑے، بسم اللہ کر کے چادر کو جھاڑ لے، چادر کے نیچے جو شر و شیطان یا زہریلی جانور ہے وہ محفوظ ہے۔ مسجد میں جب داخل ہو تو کیا کہا؟
بسم اللہ. مسجد سے جب نکلے تو کیا کہے؟ بسم اللہ. سواری پر جب بیٹھے گاڑی کا دروازہ کھولے اگر کرائے کی ٹیکسی ہو بسم اللہ. تو ہر جگہ ہر حال میں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے. ہمیں اس تعلیم کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس اسلامی آداب کا اپنانے والا بنائے اور ہر طریقے سے اللہ تعالی ہمیں اپنے رسول کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ احسن جزا.